آپ کہتے ہیں کہ جناب ہماری پالیسیاں جو ہیں وہ عوام میں بڑی مقبول ہیں. آپ کی پالیسیوں کا جنازہ تو آئی ایم ایف کی جو رپورٹ ہے اس نے نکال دیا ہے، جس کا نام ہے کہ پاکستان گورننس اینڈ کرپشن ڈائگناسٹک رپورٹ. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ رپورٹ جو ہے یہ حکومت پاکستان نے فرمائش کر کے آئی ایم ایف سے بنوائی ہے، اور آئی ایم ایف نے یہ رپورٹ جو ہے اب اس کی تفصیلات منظر عام پر آ چکی ہیں، لیکن یہ رپورٹ جو ہے یہ کہہ رہی ہے کہ جو اس وقت پاکستان کی جو گورننس ہے اور پاکستان کا جو نظام حکومت ہے اس پہ کرپشن کے سائے، کرپشن کے بادل منڈلا رہے ہیں. لیکن اس سے بھی جو بڑا جو اس حکومت کے لیے ایک دھچکا ہے میرا خیال ہے وہ یہ ہے کہ اسی حکومت کے اپوائنٹڈ جو گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہیں، جن کا نام جو ہے وہ جمیل احمد ہے، اور یہ 2018 میں ڈپٹی گورنر تھے اسٹیٹ بینک کے، اور پھر اگست 2022 میں ان کو اسٹیٹ بینک کا مستقل گورنر بنایا گیا. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ جو کہہ رہے ہیں، انہوں نے ایک سیمینار میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا جو اکنامک گروتھ کا جو ماڈل ہے یہ 25 کروڑ افراد پر مشتمل اسلامی جمہوریہ پاکستان کے لیے سسٹینیبل نہیں ہے. یعنی کہ یہ 25 کروڑ آبادی کے اس ملک کو سہارا نہیں دے سکتا، اس کو قائم نہیں رکھ سکتا، کیونکہ یہ جو اکنامک گروتھ کا ماڈل ہے یہ زوال پذیر ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک گروتھ ہے پاکستان میں وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے. اور شہباز شریف صاحب اور ان کے وزراء کیا کہتے ہیں جی کہ پاکستان بڑی ترقی کر رہا ہے، پاکستان کی گورننس بڑی اچھی ہے. اور آپ کے اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اکنامک گروتھ 3.9% سے کم ہو کے 3.4% پہ آ گئی ہے، جو کہ انتہائی خطرناک ہے. اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں جو بیروزگاری ہے اس کی شرح پچھلے 21 سال میں اب بلند ترین سطح پہ ہے، جو کہ 7.1% پہ آ چکی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ضمنی الیکشن میں عوام نے ہمیں فتح سے ہمکنار کر کے تو ہماری جو پالیسیاں ہیں اس پہ اعتماد کا اظہار کیا، لیکن آپ ہی کا اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک کچھ اور کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے جناب کہ اکنامک گروتھ جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے اور بیروزگاری جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہی ہے. اور آگے چل کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ پھر ورلڈ بینک کی ایک رپورٹ ہے کہ پاکستان میں جو غربت ہے وہ 44.7% پہ آ چکی ہے، اور یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اس سے پہلے پاکستان میں کبھی اتنی غربت نہیں تھی. تو پاکستان میں غربت اور بیروزگاری بڑھ رہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے اسٹیٹ بینک کے گورنر صاحب کہہ رہے ہیں، جن کو آپ نے لگایا. اور آپ جو ہیں وہ ہمیں کہتے ہیں جناب کہ آپ کی جو اکنامک پالیسی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اوپر جا رہا ہے. ہاں یہ درست ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہوا اور جس کی وجہ سے آپ کو $7 ارب جو ہے وہ آئی ایم ایف نے دینے کا وعدہ کیا، اس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا، اور پاکستان کے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں اس میں بھی کافی حد تک اضافہ ہوا ہے. لیکن یہ کافی نہیں ہے، کیونکہ آئی ایم ایف بھی وہی بات کر رہی ہے جو گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب کر رہے ہیں. تو اب یہ جو جمیل احمد نے باتیں کی ہیں یہ تو تحریک انصاف نے نہیں نہ کی. تو تحریک انصاف کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جناب گمراہ لوگ ہیں، یا یہ انتقام میں اندھے ہو چکے ہیں، یا جو بھی الفاظ آپ ان کے بارے میں استعمال کرتے ہیں چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں. میں بھی ان کو چھوڑ دیتا ہوں. لیکن جو آئی ایم ایف آپ کے بارے میں کہہ رہی ہے، چلے آئی ایم ایف کو بھی چھوڑ دیں. آپ ہی کا اپوائنٹڈ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد جو ہمیں پاکستان کے اکنامک گروتھ ماڈل کے بارے میں بتا رہا ہے، جو بیروزگاری کے بارے میں بتا رہا ہے، جو غربت کے بارے میں بتا رہا ہے، کیا آپ اور ہم اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے. اور اگر جو وزیر اعظم شہباز شریف اور ان کے وزراء اور چیف منسٹر پنجاب مریم نواز شریف نے پچھلے 3-4 دنوں میں جو سٹیٹمنٹس دی ہیں اور اپنے آپ کو بہت عظیم بنا کے پیش کیا، یعنی کہ جس میں سے مجھے خبت عظمت نظر آ رہا ہے، جس میں سے مجھے خود فریبی نظر آ رہی ہے، تو اگر حکومت کے بیانات اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بیان کو آپ آمنے سامنے رکھیں تو آپ کو اس میں کنٹراڈکشن نظر آئے گی، زمین و آسمان کا فرق نظر آئے گا. اور اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ خود فریبی کا شکار ہیں، اور یہ خود فریبی آپ کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تحریک انصاف یا کوئی اپوزیشن پارٹی آپ کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کے لیے آپ کا خبت عظمت ایک بہت بڑا خطرہ ہے
کیونکہ آپ کو اپنے اسٹیٹ بینک کے گورنر کے بیان نظر نہیں آ رہے. آپ قوم کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اوپر کی طرف جا رہا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کہہ رہے ہیں کہ ہم نیچے کی طرف جا رہے ہیں.